بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ الآکلین ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حیو یا قیوم ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پہ درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد معززین علاقہ، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ہم نشینوں اور گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والوں اور میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے اس علاقے کے اندر جامع مسجد بلال گوہر کے اندر اللہ کی رضا و رحمت کے ساتھ فضیلت الشیخ مولانا قاری اکبر صاحب حافظک اللہ تعالی کے پیار اور محبت کے توسل سے آپ کے اس علاقے میں دوسری بار حاضری کا موقع مالک خالق رازق نے دیا ہے۔ دعا فرماؤ میرا اور آپ کا آج 7 جولائی 2021 بروز بدھ اللہ بعد نماز عشاء اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی جو قرآن و سنت کے نکات اللہ جو میری زبان سے نکلوائے گا، بیان کروائے گا، دعا کرتا ہوں کہ پہلے اللہ مجھے، بعد میں آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو سننے کا ایک ماحول بنائیں، انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو شیخ صاحب کو عرض کیا تھا، خطاب پہلے ہو چکا تھا، آج سوال و جوابات کی نشست کر لیتے ہیں کہ سوال آپ کا اور جواب شریعت کا۔ سوال آپ کا اور جواب شریعت کا، لیکن شیخ محترم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے اپنے گفتگو کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، تو یہ بھائیو پیچھے بیٹھے نا، قریب آ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مالک خالق رازق آپ کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور دعا کرو پیارے بھائی مدثر صاحب، اللہ ان کے محبتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جو ان کے بھائی اللہ کے پاس جا پہنچے، دعا کریں اللہ ان کی آخرت والی منزلوں کو آسان کر دے، ان کے ذویل قربا کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔
لو جی گفتگو کا آغاز شروع 9:42 ہو گئے ہیں. شیخ صاحب کا حکم تھا کہ گھنٹہ پورا لانے، تو انشاءاللہ پورا گھنٹہ ہی گفتگو ہوگی. آپ سننے والے بنے سے انشاءاللہ. پیارے بھائیوں آپ توجہ میری طرف رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ آپ تعاون کریں دو چیزوں پر. کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر. اور وہ کون سی ہیں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. بر ہے اور تقویٰ ہے، یعنی نیکی ہے اور تقویٰ ہے. آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا. متعلقہ کی گئی گفتگو پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں دل کھول کے دامنے بچھا کے عرض کروں گا. اجازت ہوگی میری طرف سے آپ کا جو اعتراض ہو متعلقہ کی گئی گفتگو پر آپ اعتراض کریں، میں جواب عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن بات کو اچھی طرح سننا. کیوں؟ یہ عام سی گفتگو نہیں ہے، سنو گے تو فائدہ ہوگا نا جی. تو عرض کر رہا ہوں آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا، نہ آپ تعاون کریں، نہ آپ ہیلپ کریں عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں پر بھی کتنی چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا؟ دو چیزوں کا. پہلے اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. آپ نے تعاون کرنا ہے، آپ نے ہیلپ کرنا ہے دو چیزوں پر. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں بھلا؟ محبت سے بولو. نیکی اور تقویٰ. آگے مالک خالق رازق نے اگلی بات جو بیان فرمائی وہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نہیں آپ نے تعاون کرنا، نہیں آپ نے ہیلپ کرنے عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی کے معاملے میں آپ نے کسی کا تعاون بولیے گا نہیں کرنا. آگے مالک خالق رازق نے پھر آگے بیان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. آخر میں بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. بھائیو توجہ میری طرف. اللہ احکم الحاکمین نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. جب تیرا رب پکڑنے پہ آتا ہے، جب تیرا رب عذاب دینے پہ آتا ہے، جب تیرا رب تباہ و برباد کرنے پہ آتا ہے، جب تیرا رب ذلیل و رسوا کرنے پہ آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پتوں کی کا علاقہ ہے. چک نمبر 8. اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ اکاڑا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فیصل آباد ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ملتان ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنڈی بٹیاں حافظ آباد وغیرہ وغیرہ. جہاں پر اس اللہ کی زمین پر بسنے والے لوگ جب میرے رب کے مجرم بنتے ہیں، جب میرے رب کے باغی بنتے ہیں، جب میرے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں. کیا آیا کرتے ہیں؟ عذاب آیا کرتے ہیں. کیا آیا کرتے ہیں جی؟ عذاب آیا کرتے ہیں. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ قیامت والے دن پوچھے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اگر مجرم بن کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. کل قیامت والے دن تیرے میرے خالق مالک رازق نے بھائیو اگر سوال کر لیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے غرق کیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا. توجہ ہے نا؟ ما غرک، یہاں پہ رب کے قرآن نے سوالیہ انداز کے اندر پوچھا ما غرک، کس چیز نے تجھے غرق کیا. بتاؤ پھر اللہ کی عدالت میں اور آپ کیا جواب دیں؟
میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کیے ہوئے کاموں کا نام فرما برداری ہے۔ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہر کیا ہوا کام، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرما برداری ہے۔ کیا ہے؟ فرما برداری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کیا ہوا ہر چھوٹا اور بڑا کام، یہ کیا ہے بھلا؟ نافرمانی ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر۔ نیکی اور آج ہم نے زندگی کو غنیمت سمجھا ہی نہیں۔ شیطان نے اس قدر ورغلایا کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حدیث سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ نے تجھے بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جس نے ماں کے رحموں کے اندر تجھے اور مجھے بنایا۔ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ شیطان کی بات کو جا کے فالو کرنا ہے، شیطان کی بات کو جا کے ماننا ہے۔ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننے اور اس کے رسول کی بات ماننے کا حکم ہے یا شیطان کی بات کو ماننے کا حکم ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کا حکم ہے۔ دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو لیکن آج شیطان نے مجھے اور آپ کو اس قدر ورغلایا، ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے کافی دور چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، جس مالک خالق رازق نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، توجہ میری طرح بھائیوں، میرے خالق نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تو شیطان کی پیروی کرنے کے لیے دلیل یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان کی جماعت، شیاطین کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے۔ کیا ہے؟ بولو، ازلی دشمن ہے۔ وَعْنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، یہ ہے وہ کتاب و سنت کی بوندیں، اپنے قلوب و اذہان میں بٹھانے کی، اتارنے کی کوشش کرو۔ خالق مالک رازق نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے، شیخ صاحب آواز اتنی رہنے دو اور ایک کو بالکل بند کر دو، جزاک اللہ خیر۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم یہ کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دی ہے۔ یہاں تک بھائیو بات سمجھ آگئی؟ اب شیطان نے مجھے اور آپ کو اس قدر ورغلایا، اب ہمیں پتہ نہیں، کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ شاذ و ناظر وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جن کا کتاب و سنت کے ساتھ پیار ہے اور جن کا علماء کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اب آئیے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ ابو سالبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی، اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی،
اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ یہ نیکی کیا ہے، نہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اخبرنی بما یحل لی ویحرم علیہ، میرے لیے نیکی نہ میرے لیے حلال اور حرام کیا ہے۔ اب ابو سالبہ صحابی ہے، ابو سالبہ صحابیوں کے رسول سے آکے سوال کر سکتا ہے، آپ اپنے مولوی سے خطیب سے آکے سوال نہیں کر سکتے کہ قاری صاحب شریعت کے بارے کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے بتاؤ۔ اور میرے بھائیوں جب اس صحابی نے آکے سوال کیا نا، قال فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر، ابو سالبہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول حلال اور حرام کے بارے میں بتائی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سالبہ کو سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر کی جانب تک دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا ابو سالبہ جی اللہ کے رسول، فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاسم ما لم تسکن الیہ النفس واطمأن الیہ القلب وان افتاک المفتون وقال لا تقرب لحم الحمار الاہلی ولا ذناب من السباع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو سالبہ نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر کی جانب تک دیکھا، اس کے بعد فرمایا ابو سالبہ نیکی یہ ہے جو تو کرے تیرے نفس کو بھی سکون ہو اور تیرے دل کو بھی اطمینان نصیب ہو۔ حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، خدا را اس گفتگو کو ضائع نہ کرنا، خدا را آج کی گفتگو کو ریت کے ذروں میں نہ ملانا، دامن میں کچھ سمیٹ کر لے جانا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ آپ نیند کو قربان کر کے قرآن اور حدیث کے موتی کو لینے آئے ہو تو پھر کچھ پلے باندھ کے جانا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جبکہ ابو سالبہ کا تو یہ سوال ہی نہیں تھا نیکی اور گناہ کے بارے کے اندر، اگر توجہ ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابو سالبہ کا یہ سوال ہے بولو نہیں تھا، ابو سالبہ نے حلال اور حرام کے بارے میں سوال کیا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حدیث کے لفظ یار سن، فرمایا البر، نیکی یہ ہے جو تو کرے تیرے دل کو سکون ہو اور تیرے نفس کو اور تیرے دل کو اطمینان ہو۔ والاسم ما لم تسکن الیہ النفس، گناہ یہ ہے جب تو کرے تو تیرے نفس کو بھی سکون نہ ہو۔ واطمأن الیہ القلب، اور تیرے قلب کو بھی سکون نہ ہو۔ اب یہ عجیب سی بات کہو گے قاری صاحب، اللہ کے رسول تو صاحب شریعت، دین اللہ کے رسول پہ اللہ نے نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن صاحب شریعت نبیوں کے ابو سالبہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے حلال اور حرام کے قانون کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ قانون جاننا ضروری ہے جو صاحب شریعت نبی نے بیان فرمایا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ پھر صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَفْتَاقَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ یہ مفتی فتوے دیتے رہے، کیا دیتے رہے؟
یا تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں مکمل گفتگو عربی کے اندر کر دیتا ہوں، نہیں آ رہی تو پشتو میں کر دیتا ہوں، اگر سمجھ آ رہی تو پھر بولو نا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ یہ مفتی فتوے، اچھا ایک مفتی اللہ نے میرے اور آپ کی دل کے اندر بھی بٹھایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْقَلْبِ فَإِذَا هُوَ أَكْبَرُ الْمُفْتِي، سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، کبھی کبھی اس سے بھی سوال کر کے دیکھ لیا کر۔ یہی جو قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب ہے نا، ان کے ساتھ آج سے 3 سال پہلے شیخ پورہ کی سرزمین کے اندر گفتگو ہوئی، تو اسی طرح میں نے پوچھا جیسے میں نے آپ سے پوچھا، تو قاری صاحب کہنے لگے تھوڑا تھوڑا ساریاں زبانیں کر دیں، تو سامعین بولے پھر تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح بھائیو اگر آپ غور سے سماعت فرماؤ گے نا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وقالا، اب ابو سالبہ کے سوال کا جواب کائنات کے امام دے رہے ہیں، فرمایا وقالا لا تقرب لحم الحمار الاہلی ولا ذناب من السباع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ابو سالبہ لا تقرب، نہ قریب جانا، لحم الحمار الاہلی، لحمہ گوشت، حمار گدے گا، اہلیہ گھریلو، فرمایا ابو سالبہ گھریلو پالتو گدوں کے قریب نہ جانا، یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا ابو سالبہ توجہ کر، ابو سالبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری آپ کی طرف ہی توجہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا ذَنَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، ایسے درندے جو اچھلی سے شکار کرنے والے ہیں ان کے قریب نہ جا۔ لا تقرب، لا، اگر میں لا تقرب کی ڈیٹیل میں جاؤں 4 گھنٹے اسی پر گزر جائیں گے۔ لا تقرب کی تشریح قرآن اور حدیث سے ختم ہونے کا نام ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے کہ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس حصے پہ میں نے آج بولنا ہے، آپ نے تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی پر۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، متن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اب اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا استنباط یہاں سے کرنا ہے اس حدیث سے، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو زندگی کے چند ایام ہیں ان کو نیکیوں میں گزارنا ہے، گناہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں یہ وقت ہے۔ دوسرا، حلال اور حرام کے بارے کے اندر قانون امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اگلی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَنْ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانِ رضی اللہ عنہ قَالَ سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم قال البر حسن الخلق والاسم محاط فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواس بن سمعان انصاری صحابی ہے، یہ بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو امام کائنات جناب محمد، میں نے اس مرشد کا نام لیا ہے اور آپ کی زبانوں میں آواز نکلنا پتہ نہیں دل نہیں اجازت دے رہا۔ مرشد کون ہوتا ہے؟
ارشدہ یرشد ارشاد انپا ہوا مرشد باب متعدی ہے. مرشد کا معنی سیدھی راہ پہ چلانے والا. جناب محمد علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا نواس بن سمان انصاری صحابی نے, اللہ کے رسول گناہ کیا ہے اور برائی کیا ہے, گناہ کیا ہے, بدی کیا ہے, گناہ کیا ہے, بدی کیا ہے. اب نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواس بن سمعان کو جواب دیا, اے نواس بن سمعان اب توجہ کرنا. فرمایا البر حسن الخلق, نیکی حسن خلق کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اے نہیں کہ اگر کوئی مسلمان بائی نال تواری ماری جئی عداوت ہے نا تے تسی اس ماری جئی عداوت نو مد نظر رکھ کے بوتھا اس طرح بنا لیا کہ جدو ہی ویکھو بوتھے تے 12 بجے نے. اس کا نام حسن خلق ہے نہیں. امام کائنات نے جو نواس بن سمان انصاری صحابی کو جواب دیا وہ یہ ہے کہ البر حسن الخلق, نیکی یہ ہے حسن اخلاق کا نام. حسن, اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کو ملتا ہے تو آپ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتے ہیں آپ کہیں اضحک اللہ سنک, اللہ تیرا چہرہ ہمیشہ مسکراتے رکھے, اللہ تیرا چہرہ ہمیشہ مسکراندیاں رکھے. ٹھیک ہے, یہ آپ دعا دیں. لیکن حسن خلق کا نام نیکی ہے. اے اللہ ہم سب کا اخلاق اس حدیث کے مطابق بنا دیں. آمین. ڈھیلی کے آجے کتے پولیس نہ پھوڑ کے لے جائے. اور آگے فرمایا والاسم محاکا فی صدری کا وکرے تائیب قالی علیہ الناس, گناہ یہ ہے جو تو کرے محاکا فی صدری کا, جو کھٹ کے تیرے دل کے اندر, تیرے دل کے اندر. ذرا یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب گناہ ہو جائے, جب شیطان گناہ کرواتا ہے اس وقت کیا فیل ہوتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے؟ اگر میرے اس گناہ کا لوگوں کو پتا چل جائے, مطلع کر دیا جائے, متنبع کر دیا جائے, آگاہ کر دیا جائے, لوگ کیا سمجھیں گے؟ وَقَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, پھر لوگ تیرے اس کرتوت کو دیکھ کے تجھ سے کراہت کا اظہار کریں گے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور دعا کرتا ہوں تیری میری زندگی کے چند ایام جو چند سانس باقی ہیں یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس شیطان نے مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث سے دور کیا ہے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی دلدل سے نکال کر اللہ نیکی کی طرف گامزن رکھے. یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2. آگے توجہ کرو. قرآن کیا کہتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر. یہ 2 ہی چیزیں اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں نا. اب تعاون کرنا مومن کی صفت ہے. اور آج ہم اس مسلم معاشرے کے اندر تعاون کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں؟ کوئی سفیر آ گیا, کوئی مانگنے والا آ گیا, اس کی جیب کو گرم کر دیا, ہم بس اسی چیز کا ہم تعاون سمجھتے ہیں. اور میرے بھائیوں آج ذرا سنو تو صحیح نا کہ قرآن اور حدیث میں تعاون کس کو کہتے ہیں؟ تعاون ہے. اچھا اس سے پہلے 2 حدیثیں اور سن لو. امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم, 3 بندے ایسے ہیں جن کی معاونت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. کتنے بندے؟ ذرا پیار سے بولو, ذرا دھیرے بولو, ذرا آہستہ بولو. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم, 3 بندے ایسے ہیں جن کی ہیلپ کرنا, جن کی معاونت کرنا رب ذوالجلال نے اپنے اوپر فرض کر لیا.
اور پہلے نمبر پہ امام الہدا امام الاتقیاء جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ والمقاتب الذی یرید العداء والناکح الذی یرید العفاف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے نمبر پر ہے مجاہد جو ساری رات اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے لیے پہرا دیتا ہے. دوسرا مقاتب جو قیمت کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے. تیسرا کون سا بندہ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ جب وہ نکاح کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پاک دامنی والی. کیا ہوتی ہے؟ اچھا اس حدیث میں ایک الفاظ بیان ہوا ہے المجاہد فی سبیل اللہ. ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. ایک آیت قرآن مجید کی دوسری آیت کی تفسیر یفسر بہ بعضہم بعضا. اب ایک اور حدیث ہے امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. تین آنکھیں ایسی ہیں جو رب کی جہنم کو نہیں آئینہ ہے شیشہ ہے. المؤمن اخو المؤمن مومن مومن کا بھائی ہے. مومن مومن کا بھائی ہے. مومن کون اور کیسے تعاون یکف علیہ زیئتہ ویعوتہ من ورائہ اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی مسلمان کوئی برائی کر رہا ہے نا من رد عن ارض اخیہ آپ وہاں موجود بیٹھے تو آپ وہاں دفاع کریں گے. مثلا فار دی ایگزامپل آپ دفاع کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اپنی زبان کو روک لے. وہ جس بھائی کی تم غیبت کر رہے ہو نا وہ یہاں پہ موجود نہیں. اگر آپ اس انداز میں دفاع کرو گے من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ تو جب قیامت کا دن ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کل قیامت کا ایسا دن ہوگا ہر نفس و نفسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ. اس دن حکم کس کا چلے گا؟ بلند آواز سے بولو کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا. آواز آئے گی این الجبارون این المتکبرون. پھر کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا ہوگا یہ دفاع کرنا قیامت والے دن اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. جس کا ہم دفاع کرتے ہیں آپ کہیں گے قاری صاحب کوئی قرآن سے دلیل دے دو. جی میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن نے بیان کیا نیکی اور بدی برابر. ایک مسلمان آپ کی غیبت کر رہا ہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ کر رہے. جب آپ کو اس کے کرتوت القبیر کا پتہ چلتا ہے آپ اس کے حق میں دعا دیتے ہو بدلہ دفاع کرتے ہو. اچھا یار اللہ انہیں بھلا کرے اللہ اس کا بھلا کرے. ادفع باللتی ہی احسن کلمات کے ساتھ. اچھا جو آپ کا دشمن جو ہوگا جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو غیبت کرے گا جو چغل خوری کرے گا ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ تیرے درمیان اس کے درمیان جو عداوت بنی کانہ ولی حمیم. اچھی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیرا گہرا تو اپنا گہرا دشمن ہے اس کو تیرا دلی دوست نہ بنا مجھے محمد کا رب نہ کہنا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کس کا؟ قرآن کا فیصلہ ہے. اور سنن ابی داؤد پڑھنے لگا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن نا چند دوستوں میں بیٹھے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں معظمہ کا
وما اعظم حرمتک، اے کعبہ تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیری رفعتوں کے کیا کہنے، تیری بلندیوں کے کیا کہنے، تیرے شان اور کمالات کے کیا کہنے۔ ابن عمر کعبۃ اللہ کو، ابن عمر اللہ کے گھر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ آج ابن عمر کی بات کو بھی سن لے، ابن عمر کی بات کو بھی سن لے، مخاطب کر کے نا ابن عمر کہتے ہیں والمؤمن اعظم حرمتاً عند اللہ منک، ایک مومن کی عزت، ایک کلمہ گو کی عزت، ایک ایمان والے کی عزت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک مومن کی عزت اللہ کے گھر سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کی عزت اللہ کا گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہو، یارو اس کی ہم غیبتیں کریں، یارو اس کی ہم چغل خوریاں کریں، یارو اس کی پیٹھ کے پیچھے ہم اس قسم کے گلے اور شکوے کریں، میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ فرمایا نا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج ہماری زبانوں سے کون کون محفوظ ہے؟ کھول صحیح البخاری، اٹھا دوسرے جلد، نکال کتاب الرقاق، حدیث لے کے آ سہل بن سعد والی، اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ امام الاتقیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، فرمایا من یزمل لی ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہے من وقاہ اللہ شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ اب یہ دو روایتیں پڑھی ہیں، دو روایتیں پڑھی، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کے اور شرمگاہ کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دوسری حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ زبان کے شر کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کے شر کی ضمانت دے دو۔ زبان کا شر کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر، شرمگاہ کا شر کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر، لیکن امام کائنات نے اس کی گارنٹی مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ گارنٹی مانگی ہے، اور فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں یہ اللہ نے دو جبڑے بنائے ہیں، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کیا ہے؟ بولا لوتھڑا ہے، عربی میں لسان کہتے ہیں، اردو میں زبان کہتے ہیں۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، یارو غور سے سننا یہ حدیث، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بحد درجات اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمہ اللہ جہاں وہ لیٹے ہیں، اللہ ہزار بار ان کے آخری آرامگاہ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ ان کے نشانی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ جماعت پر ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اچھا میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اگر یہ زبان کا یہ حصہ بھی اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کے قانون کے مطابق، لا کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اب جو الفاظ میں نے حدیث کے پڑھے ہیں ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ
لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا الدرجات۔ فرمایا ایک انسان جب بولتا ہے اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتا ہے، جو حرف نکالتا ہے، جو جملہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، پھر اس پہ اہمیت نہیں دیتا، پھر اس پہ توجہ نہیں دیتا، یرفع اللہ بہا الدرجات، تو اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ یہ فرمان امام الانبیاء کا ہے۔ یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآنی نص پیش کر دے، تو قاری صاحب موجود ہے، قاری صاحب کی موجودگی کے اندر میں قرآنی نص بھی پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قیامت والے دن ہر انسان کا جو درجہ ہوگا اس کے عملوں کے مطابق ہوگا، اس کے عملوں کے مطابق ہوگا۔ اور ہمیشہ کوشش کیا کر کہ ہماری زبان سے ہم جب بھی بولیں پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں، اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ میری زبان سے جب بھی کوئی حرف نکلے تو خیر والا کلمہ نکلے۔ کیا نکلے؟ خیر والا کلمہ نکلے، رب کی رضا والا کلمہ نکلے، ایسا کلمہ نکلے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور آگے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَحْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ رب کی ناراضگی کا۔ فار ایگزامپل، میں اور آپ جب بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنے مسلمان بھائی کو مخاطب ہی نہیں کرتے جب تک ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، یا پھر یہ نہیں کہہ ڈالو حرام دے میری گال سن۔ آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر امام الانبیاء کی ذات کو بھی مانے تو اپنی باپ کو بھی مانو نا۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جس کے سامنے قرآن آئے، جس کے سامنے حدیث آئے، سمعنا وأطعنا، اس کو سن لے اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جس سے رب ناراض ہو جاتے ہیں، تو اسی کلمے کے سبب پہ، اسی کلمے کی نوعیت پہ، اسی کلمے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیں۔ یحوی بہا فی نار جہنم۔ اور میرے مسلمان بھائی، اگر آپ خیر والا کلمہ نہیں نہ نکال سکتے تو پھر چپ رہا کرو۔ دلیل عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم سنن ابی داؤد سنن اربعہ کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ ہاں، یوم آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جب ان دو چیزوں پر ایمان ہے نا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو جب بھی بولنا ہے تو خیر والا کلمہ نکالنا ہے۔ اگر خیر والا کلمہ نہیں نکال سکتے پھر چپ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ من سامت نجا، جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا، جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تو صرف میں نے ایک جز اٹھایا تھا اس زبان کا۔ اگر اس زبان کو بھی نیکی کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول کیا اس کے زبان کی وجہ سے بھی گرفت ہوگی؟ تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ معاذ بن جبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سقالت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ وہ اللہ کے رسول کی ڈانٹ ڈپٹ کاری صاحب کہتے تھے، ہاں جی، اور فرمایا وَعَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ۔
او علی مناخرہم حصائد السنتہم، قیامت والے دن انسان کو چہرے کے بل جہنم کے اندر جو گرایا جائے گا، یہ گندی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے گرایا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نے تعاون کرنا نیکی اور تقوی پہ۔ ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں مسلمانوں، میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اب تعاون کیسے کرنا ہے؟ توجہ کرنا، امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عبد الرحمن بن عوف ہجرت مواقعات مدینہ کا منظر اپنے قلوب و اذہان کے سامنے رکھیے، پہلے ذرا متن سن لو۔ قادم عبد الرحمن بن عوف انفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن الربیع الانصاری وعند الانصاری امرأتان فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ ومالہ فقال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک دلونی علی السوق فأتى السوق فربح شيئا من أكت وشيئا من سمن فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه زر من صفرة فقال محيم يا عبد الرحمن، فقال تزوجت أنصارية، قال فما سقط إليها، قال وزن نواة من ذهب، قال اولم ولو بشات۔ اب عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اور سعد بن ربیع کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنایا؟ بلند آواز سے بولو، کیا بنایا؟ بھائی بھائی بنایا۔ اس کے بعد وہ کتنا پیارا بھائی تھا سعد بن ربیع انصاری، اب یہ کہتا ہے اللہ کے رسول میری دو بیویاں اور میری بیویاں اور مال میں سے ہاف جو ہے نا یہ میرا بھائی لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف جو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے، انجی کہہ لو قاری صاحب کہ سعد بن ربیع دیاں دو بیویاں سن، انہوں نے کہا کہ ایک بیوی اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا، آج کسی دیاں چار بیویاں ہون تے کوئی ایسا منظر سامنے آ جائے کہ آسی ایک بیوی اپنے بھائی نو دین واسطے تیار ہونے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اگر ایک شادی ہے نا، اگر دوسری شادی دا نام لے لویے، ماشاءاللہ قاری صاحب کی تو پھر ماشاءاللہ ہیں، اللہ اکبر، اگر ایک کی موجودگی میں دوسری کا نام لے لو تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، بس یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن جگرہ تو قاری صاحب کہہ رہا ہے، دعا فرما اللہ ان کے گھروں میں مزید رحمتوں کی برسات نازل فرمائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا تو اس نے کہا میری ایک بیوی، یعنی میری بیویوں میں سے ایک بیوی اور جو میرے مال ہے نا ان میں سے ہاف جو ہے نا میں اپنے بھائی کو دے دیتا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کیسا بھائی تھا، انہیں ایسا نہیں کیا چلو آج جی اے موقع مل دے تو سارا مال چھیک لو، نہیں، انہیں پتہ کیا فقال بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ پاک تجھے برکتیں دے، تجھے برکت دے تیرے مال میں بھی تیرے اہل میں بھی۔ اگر کبھی کوئی بھائی ایسی دعوت دے نا تو آپ اس دعوت سخن کو پہلے تو قبول کر لو اگر آپ واقعی حقدار ہو، اگر واقعی حقدار نہیں ہو تو پھر یہ دعا دے دو، بارک اللہ، پڑھ لو بارک اللہ۔ ہون اس واسطے نہیں پڑھن دیا کہ شیخ صاحب ویکھن دیا لیکن انہوں اے دعا بھی نہیں ہوں دی، بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک۔ ہاں اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کس کا؟
بازار کا فاتا سوق، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار کے اندر آئے، فرابی شیئا من عقت و شیئا من سمن، روغن اور پنیر کا کاروبار شروع کر دیا، روغن اور پنیر کا کاروبار شروع کر دیا۔ فرعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام، چند دنوں کے بعد نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا نا، فرعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام وعلیہ ذر من صفرۃ، تو عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر زردی کا نشان۔ شیخ صاحب تو سیدھا اہل علم جو نا میرے بھائی ستے نے کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، تو کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال محیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن اے کی، عبد الرحمن بن عوف کہنے نہیں اللہ کے رسول تزوجت انصاریتن، میں نے انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فما سقط الیہا، کتنا حق مہر دیا ہے، کتنا؟ آج ہمارے معاشرے میں جو رٹ چل 32 روپے، پتہ نہیں کیڑی کتاب چو یار انہوں نے پڑھے ہے، کیڑی کتاب چو انہوں نے 32 روپے نکالے ہیں۔ قال فما سقط الیہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول قال وزن نواۃ من ذہب، اللہ کے رسول تقریباً 4 تولے سونا حق مہر دیا۔ کتنا؟ قال وزن نواۃ من ذہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اولم ولو بشاۃ، پھر ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کیا ہونا ہو۔ اچھا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس حدیث پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح بھائی بھائی بنا دے، اللہ اسی طرح بھائی بھائی بنا دے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ حدیث سنی، اور بھی ذخیرہ حدیث کی کتب آپ اٹھا لیں، آپ کو رسم حنا کا تذکرہ نہیں ملے گا، دودھ پلائی کی رسم نہیں ملے گی، یہ مہندی کی رسم اور نیوندرا تو انو کوئی کتاب و سنت وچو دلیل نہیں لبے گی، تو پھر ان بدعات کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے، ان بدعات کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکی اور تقوی پر۔ اس مضمون کے شیخ صاحب 6 پارٹ ہیں، اگے میں انہوں نے دسیا کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب نال شیخ پورا دے اندر ملاقات ہوئی سی نا، تو شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ نے سبق سنان دا موقع دیتا سی، شیخ صاحب نے کہا جی تھوڑا تھوڑا ساریاں زبانہ دے اندر کر دیں، وہی سوال آج نہ کوئی پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کہ کوئی زبان بہتر ہے، تو اس کے 6 پارٹ ہیں، تو میں نے انشاءاللہ پہلا پارٹ بیان کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کی قسمت میں دوبارہ ملاقات لکھی تو اسی سے پھر آگے بات کو بڑھایا جائے گا۔ زورت اوسا پاک پروردگار نہ روتا دعا گانے قوما گما چلے ما بیان وکو او دا اللہ پاک ما تہم اور داسو تہم حق کا خبرہ باندے عمال قول اولاد اللہ توفیق راکی او دے کم کسان داگا علاقے نہ دے پو حق ورسد اللہ دے راو بخی داگا رشانتے او دا مونگا پیسل آباد کاری عبداللہ فیصہ پیسل آباد رحمہ اللہ داگا دنیانا پو حق ورسد اللہ دے راو وقت والا پو زڑایا دوگان راو کے کم زائی باندے آگا چے خباول پرتدی اللہ دے جنات الفردوس باندے داخلہ راکی دا اللہ آگے کاری صاحب لوئے آخرت پاکور چکم دا کابر آدھے جنت الفردوس باندے مرا جورت او دے آگے آخری مقام چکم دا دے نور علا نور ہم آگا کی اور داگا کاری صاحب لپارا دو آگانے واقعی چھ داگا زندگی کے چمرا ریزے یا مطلب دا چھ خل والا سویا چرا پاتے دا نہ زیاد دا قرآن کاروالی او دے حدیث کارن
والی اور دے آخری خبر در کم چے بائی مدثر چی کما دا دے آغا برور دے پوہا کوار رسدل آغا چے پارا ڈاد وکو گانا اور دا مدثر بائی چے پوہا کوار رسدل دعاگان روکو دا اللہ تعالی مدثر بائی کور والا تا صابر توفیق را اور دے پہ کم اگے دشمنان دی اللہ دے آغا تباہ و برباد ہم کی اور اللہ پاک چے کم دا دیر غفور رحیم دا خود آغا دا وحد ولا شریک دے آغا دے مونگا تہما تاسو تہم دا آخری زندہ گرنے والا چمر ریزے چے پاتے دی دا اللہ و رسول دے اطاعت و دے فرما برداری کول علم توفیق را کی چی زندگی پاتے سو اس بیابو ملاقات لو انشاءاللہ برزم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ جو میں نے کچھ تھوڑی سی پشتو بولا ہے نا اس کا ترجمہ قاری صاحب سے کروا لینا فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے آپ خوش رہے ہم دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین